کہ جب ہمیں بغیر محنت سے، بغیر کسی مشقت سے رب نے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کے امتی ہونے کے لیے ہم دعائیں کرتے رہے، تو ہمیں اس نبی کی خاطر کچھ کرنا ہے، ہمیں اس نبی کی خاطر کچھ کرنا ہے۔ اور نبی کی خاطر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے، اپنے نبی کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو تنے تنہا نہیں چھوڑنا، جہاں دین کی بات ہے وہیں کھڑے ہو جانا ہے، جہاں سرکار کی بات ہے وہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ یاد رکھنا، ادھر توجہ کیجیے، یاد رکھیں، جو سرکار کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں سرکار اکیلا چھوڑتے نہیں، چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال ابھی چند دن قبل پاکستان کی بلکہ دنیا کی عظیم شخصیت قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کا عرس گزرا ہے ابھی حال ہی میں، یہ کون تھے؟ قبلہ امیر المجاہدین استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، صرف نام کے شیخ الحدیث نہیں، یہ کام کے، میں ذاتی طور پر خدا کی قسم منبر پہ کہتا ہوں، ذاتی طور پر علامہ خادم حسین رضوی کو جانتا ہوں۔ کئی دن حضرت سے شرط تلمذ بھی حاصل ہوا ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین میں عظیم شخصیت، غریب گھرانے سے تعلق، سادہ گھرانہ، لیکن ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے، والد بھی نیک ہے، والدہ بھی نیک ہے۔ خود امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، میں جس راہ پر ہوں اس راہ پر لگانے والی میری ماں ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تاجدار ختم نبی کا نعرہ لگتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ اب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پوری دنیا میں کرانے والے کون ہیں؟ سادہ بابا جی نے کیا بات پوری دنیا میں جہاں جہاں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، قبلہ امیر المجاہدین کا صدقہ ہے۔ پہلے ہماری پہچان تھی، جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، میاں یہ کٹر بریلوی ہے۔ آج ہماری پہچان وہ بھی ہے، لیکن آج ہماری پہچان لبیک یا رسول اللہ بھی ہے۔ امیر المجاہدین حافظ قرآن، ادھر توجہ، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی زندگی نبی کے دین کی خاطر مار دی، ساری زندگی لاہور کے اندر مدرسے جامع نظامیہ چٹائی پہ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے امیر المجاہدین۔ حافظ قرآن، حافظ حدیث، حافظ اقبال اور حافظ اعلی حضرت عظیم البرکت، اور میں قاسم فخری صاحب جو ایم پی ہیں، سابق ایم پی، ان سے چھوٹی سی بات ہوئی، انہوں نے ایک بات بتائی، کراچی میں جب قبلہ امیر المجاہدین فرسٹ ٹائم تشریف لائے تھے، بلدیہ ٹاؤن کے اندر حضرت کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا، حضرت وہاں تشریف لائے۔ بس بات مختصر کر رہا ہوں، میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ جو سرکار سے وفائیں کرتے ہیں کرم پہ ہے۔ بلدیہ میں جب ہمیں تشریف لائے تو قاسم فخری صاحب کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہیں ایک نعرہ سکھایا کہ یار قبلہ امیر المجاہدین نے دین کی بڑی خدمت کی، کچھ کی عزت دی جائے۔
مقام دیا جائے. مقام بندوں نے کیا دینا, وہ تو رب دیتا ہے. کہا ایک نعرہ لگائیں گے, کیا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین, خادم حسین, خادم حسین. کہتے کہ جب حضرت تشریف لائے تو میں نے یہ نعرہ لگایا, لوگوں نے جواب دیا. حضرت نے مجھے بلایا, مفتی صاحب ادھر آئے. میں حاضر خدمت ہوا. چہرے پر جلال تھا, غصہ تھا. آپ نے فرمایا, مفتی صاحب نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں, نوکروں کے نہیں ہوتے. نعرے مالکوں کے. آج اس وقت جو دور چل رہا ہے نا, یہ دور, وہ پیر صاحب آ گئے نا, پیر صاحب, کوئی عالم آ جائے, آپ سامت کے نام لے کر انہیں خطاب کی دعوت دے دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے کباب نہیں لگائے. لیکن آپ نے کیا کہا, نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں, نوکروں کے نہیں ہوتے. نوکروں کے نعرے ساری زندگی نہیں کہتے رہے, کبھی بھی حضرت کا نعرہ لگتا منع کرتے. نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں, نوکروں کے. سرکار کے دین سے جو وفات کی, پھر آج دیکھیں ہر منبر سے, ہر منبر سے, ہر محراب سے آج بھی آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین, خادم حسین, خادم حسین, یہ نعرے لگ رہے ہیں. BBC لندن جو دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہے, اس کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. BBC لندن کا یہ تخمینہ ہے, تخمینہ, کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے, تخمینہ. اس سے بھی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. قبلہ امیر المجاہدین امام احمد بن حنبل, آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کون حق پہ ہے, یہ جنازے فیصلے کریں گے. قبلہ جب امیر المجاہدین کا جنازہ تیار تھا, پورا پاکستان بند تھا, میڈیا پہ کوئی خبر نہیں, انٹرنیٹ بند ہے, سوشل میڈیا بند ہے. 1,70,00,000 لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ہے. کتنے لوگوں نے؟ یہ BBC کا تخمینہ ہے, یا تخمینہ, یعنی انہوں نے ایریا کو دیکھا. تخمینہ آپ بہتر جانتے مجھ سے کیسے اندازہ لگایا جائے. انہوں نے پورے گراؤنڈ کو دیکھا کہ یہ بڑا گراؤنڈ ہے, اس کے اندر مل جل کر لوگ کتنے آ سکتے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. 1,70,00,000 لوگوں نے جنازے میں شرکت کی. وجہ کیا ہے؟ نعرہ ایک ہی تھا, بس انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر حکم, للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر آج میرا ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے, خدا کی قسم ہے منبر رسول پہ بیٹھتے ہوئے میں آپ کو ایک پکی بات بتا رہا ہوں, ہم اگر دین مصطفیٰ سے وفا کریں گے, اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. خادم حسین رضوی صاحب کو چلے گئے, آج ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, یہ جو 20 سال کے بعد کا زمانہ دیکھیں گے, لوگ پوچھیں گے بتاؤ امیر المجاہدین کون تھے, ان کا تعارف تو بتاؤ, وہ کیسے تھے, لوگ ان کے بارے پوچھیں گے. آج دنیا خواجہ غریب نواز کے قصیدے نہیں پڑھ رہی, سلطان صلاح الدین ایوبی کے قصیدے نہیں پڑھے جا رہے, کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ کئی صدیاں گزر چکی ہیں, حضرت ابوبکر کو گئے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہے, صحابہ کا دور چلا گیا ہے, لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ صحابہ ابھی گزر کر گئے ہیں. ابھی وجہ وفا ہے مصطفیٰ کے ساتھ. نماز اچھی نہ روزہ اچھا, بلکہ نماز اچھی روزہ اچھا, حج اچھا زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا خیال ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج بھی اچھا, زکات بھی اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحاں کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان